بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 97 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الشہادہ باب الشہادت علی الشہادہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے سبق نمبر 96 میں شہادہ علی الشہادہ کی شرعی حیثیت اور اس کے شرائط سے متعلق پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ شہادت علی الشہادہ میں جب فروع گواہ بن جائے تو ان کی گواہی کی صورت میں باطل ہوگی۔ سب سے پہلے ہم یہ مسئلہ پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر وہ گواہ جب گواہی پیش کریں گے تو اس میں مدعا علیہ کی پہچان کیسے کریں گے، اس سے متعلق ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور آخر میں کتاب کے اس باب کا خاتمہ ذکر ہوگا۔ خاتمہ مصنف علیہ الرحمہ شاہد زور سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ ایک اہم مسئلہ ذکر فرمائیں گے۔ تو عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وَتَبْطُلُ شَهَادَةُ الْفَرْعِ بِإِنْكَارِ الْأَصْلِ الشَّهَادَةَ وَلَوْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى فُلَانَةِ بِنْتِ فُلَانِ الْفُلَانِيَّةِ بِأَلْفٍ وقال أخبرنا أنهما يعرفانها فجاء بامرأة وقال لم ندر أهي هذه أم لا قيل للمدعي هات شاهدين أنها فلانة وكذا كتاب القاضي إلى القاضي ولو قال فيهما التميمية لم تجد حتى ينسباها إلى فخذها ولو أقر أنه شهد زورا يشهر ولا يعذر۔ مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں: وَتَبْطُلُ شَهَادَةُ الْفَرْعِ بِإِنْكَارِ الْأَصْلِ الشَّهَادَةَ، کہ اگر اصل گواہ نے اپنے گواہی سے انکار کر دیا کہ میں اس واقعے میں کسی قسم کا گواہ نہیں ہوں، مجھے اس واقعے کا سرے سے علم نہیں، یا اس بات کا انکار کر دیا کہ میں نے کسی کو اپنا نائب نہیں بنایا، میں نے اس واقعے میں کسی کو بطور گواہی کے اپنا نائب نہیں بنایا، یا وہ کہے کہ میں اس واقعے کو سرے سے جانتا ہی نہیں، تو فرماتے اس صورت میں تبطل شہادت الفرع، فرع کی گواہی باطل ہو جائے گی، بے انکار الاصل الشہادت، اگر اصل گواہ نے شہادت سے انکار کر لیا تو اصل گواہ کی گواہی سے انکار کی صورت میں فرع کی گواہی وہ باطل ہو جائے گی۔ تو عزیز طلبہ، اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ صراحتاً انکار کر دے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ صراحتاً انکار تو نہ کرے، لیکن جب اس کے سامنے یہ ذکر ہو کہ فلاں بندہ آپ کا نائب ہے اور وہ آپ کی طرف نسبت کر رہا ہے فلاں واقعے میں گواہی دینے کا، اور آپ کے کندھے پر بندوق رکھ کر وہ جو ہے گواہی دے رہا ہے، گولی چلا رہا ہے، تو فرماتے ہیں اگر وہ خاموش ہو جائے تو یہ خاموشی بھی اس کی تصدیق کی علامت ہوگی۔ السکوت یدل علی الرضا، یہ اس مسئلے میں سکوت بھی اس کی قول کے اور تصدیق کے قائم مقام ہوگا۔ وَتَبْطُلُ شَهَادَةُ الْفَرْعِ بِإِنْكَارِ الْأَصْلِ الشَّهَادَةَ، اور فرع کی گواہی باطل ہو جاتی ہے اصل گواہ کے گواہی سے انکار کی صورت میں۔ وَلَوْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى فُلَانَةٍ، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ دیکھیں، فلانۃ بنت فلان الفلانیۃ بألف، کہ مثلا زید نے گواہی دی کہ فلاں بنت فلاں، یعنی زینب بنت عمر پر بکر کے 1,00,000 روپے قرض ہے، 1,00,000 روپے قرض ہے، کہ زینب بنت عمر پر بکر کے 1,00,000 روپے قرض ہے، رکھتی ہے جو مصریہ ہے، اور کہیں کہ ہمیں اس بات کا گواہ بنایا ہے، فلاں گواہوں نے ہمیں گواہ بنایا ہے کہ آپ لوگ یہ گواہی قاضی کی عدالت میں پیش کر دیں، چنانچہ انہوں نے بطور نیابت کی گواہی دے دی۔ پھر مدعی اس ایک عورت
جو ہے لا کر کمرے عدالت میں پیش کر دے کہ وہ زینب بنت عامر یہ ہے، اور تو اب قاضی سب سے پہلے ان فروغ گواہ سے پوچھے گا کہ آپ زینب بنت عامر مصریہ کو جانتے ہیں، یہی ہے؟ اگر وہ کہے ہم تو نہیں جانتے تو پھر قاضی پر یہ لازم ہوگا کہ وہ زید سے کہے کہ جاؤ آپ گواہ پیش کر لو کہ یہ واقعتاً وہی عورت ہے جس عورت کے بارے میں انہوں نے یہ گواہی دی ہے۔ تو جب تک وہ یہ گواہ پیش نہیں کرتے اس وقت تک جو ہے ان کے حق میں قاضی فیصلہ نہیں کرے گا۔ اس لیے انہوں نے تو اس بات میں گواہی دی کہ فلاں بنت فلاں پر جو ہے وہ بکر کا 1,00,000 روپے قرض ہے، یعنی اس نسبت قرض میں تو انہوں نے گواہی دی، لیکن عورت کی تعین نہیں کی کہ یہ وہی عورت ہے یا وہ دوسری عورت ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمارے اصل گواہ تو اس عورت کو جانتے لیکن ہم نہیں جانتے۔ تو فرماتے اس صورت میں ان کی گواہی تو مقبول ہوگی، لیکن زید کے حق میں فیصلے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ 2 گواہ ایسے پیش کر دے جو آ کر گواہی دے قاضی کی عدالت میں کہ واقعتاً یہ وہی گواہی ہے جس کے بارے میں انہوں نے یہ وہی عورت ہے کہ جس کے بارے میں ان گواہوں نے گواہی دی۔ یہی مسئلہ عزیز طلبہ کتاب القاضی الی القاضی کا بھی ہے۔ آپ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ جب ایک قاضی گواہی کا خط لکھ کر گواہوں کی گواہی قلم بند کر کے وہ خط دوسرے قاضی کی طرف بھیجتا ہے تو یہ بھی در حقیقت شہادت علی شہادہ ہے، اور پھر وہاں قاضی اس خط کو پڑھ کر اور اس پر جو ہے مدعی کے خلاف فیصلہ سناتا ہے یا مدعی کے حق میں سناتا ہے یا اس کے خلاف سناتا ہے، تو یہ بھی در حقیقت شہادت علی شہادہ ہے۔ لیکن یہاں پر شہادت علی شہادہ میں 2 گواہوں کی قائم مقام 2 گواہوں کا ہونا ضروری تھا، 2 مردوں کا، اور وہاں پر صرف ایک قاضی 2 اصل گواہوں کے نائب بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو شریعت نے ایک درجہ اور ایک مقام دیا ہے، تو وہاں پر 2 کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، لیکن فی نفس ہی وہ خط جو شہادت سے متعلق ہو وہ بھی شہادت علی شہادہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر ایک قاضی دوسرے قاضی کی طرف خط لکھے تو یہ بھی شہادت علی شہادہ ہے، اور یہ خط جب دوسرے قاضی کے پاس پہنچے اور اس میں یہ گواہی لکھی ہوئی ہو کہ فلاں بنت فلاں پر جو ہے 1,00,000 روپیہ قرض ہے فلاں شخص کا، اور 2 گواہوں نے میرے روبرو یہ گواہی دی ہے، لہذا آپ اس فلانا پر جو ہے فیصلہ صادر کر دیں، تو فرماتے ہیں قاضی اور مدعی ایک عورت قاضی کی عدالت میں پیش کر دے تو قاضی اس خط پر فیصلہ کرنے سے پہلے مدعی سے کہے گا کہ آپ 2 گواہ ایسے پیش کر دے کہ اس خط میں جس فلانا کا ذکر ہے کہ واقعتاً یہ وہی عورت ہے، کوئی اور نہیں۔ جی تو فرماتے ہیں اذا علی شہادت رجلین، اگر 2 آدمیوں نے 2 آدمیوں کی قائم مقام بن کر گواہی دے دی علی فلانۃ بنت فلانۃ، فلاں بنت فلانہ پر، الفلانیۃ کہ جو فلانیہ ہے مصریہ ہے، ب1000 1,000 درہم کا، وقالا اور کہا ان 2 فرع گواہوں نے اخبرنا انہما یعرفانہا کہ ہمارے اصل گواہوں نے ہمیں خبر دی کہ وہ دونوں اصل گواہ اس عورت کو جانتے ہیں، فجاء بامرأۃ مدعی ایک عورت لے کر آیا، وقالا اور گواہوں نے کہا لم ندری اہی ہذہ ام لا، یعنی فرع گواہوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے کہ یہ وہی عورت ہے یا کوئی اور ہے، قیل للمدعی تو مدعی سے کہا جائے گا ہاتھ شاہدین آپ مزید 2 گواہ پیش کر لے، انہا فلانۃ کی یہ وہی فلاں عورت ہے جس کے بارے میں انہوں نے گواہی دی، وقضا کتاب القاضی للقاضی، اور یہی مسئلہ کتاب القاضی الی القاضی کا ہے، یعنی ایک قاضی دوسرے قاضی کی طرف جب گواہی قلم بند کر کے خط بھیجتا ہے تو اس کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ ولو قال فیہما التمیمیۃ لم تجز، اگر تعارف کرتے ہوئے فروع گواہ نے یا اصل گواہوں نے اس میں یہ لکھا ہو کہ وہ تیمیمیہ ہے، فلانہ بنت فلاں تیمیمیہ ہے یا مصریہ ہے یا جو ہے زیدیہ ہے، تو فرماتے ہیں لم تجز، تعارف کے لیے اتنا تعارف کافی نہیں ہوگا، حتی ینسبہا الی فخذہا، یہاں تک کہ وہ اصل گواہ اس عورت کے اصل نسب کو، اصل قبیلے کو، اصل جو ہے شجر نامے کو ذکر نہ کر دے، حتی ینسبہا، یہاں تک کہ اس عورت کی نسبت وہ نہ کرے الی فخذہا، اس کے اصل قبیلے کی طرف،
فخذ ہا کی مختلف تفسیری کی ہے. بعض رات نے کہا ہے کہ جد امجد تک اس کا تعارف ذکر کرے. بعض رات فرماتے ہیں کہ نہیں بس فلاں بنت فلاں جو باپ وغیرہ کا نام ہے وہ ذکر کر دے. بعض فرماتے اس کے جو خاص قبیلہ ہے خاندان ہے اس کا ذکر کر دے. بہرحال مفتابی قول یہ ہے کہ ایسا تعارف ذکر کر دے جس تعارف سے وہ فلانا بنت فلاں ممیزہ ہو جائے اور قاضی پر بالکل واضح ہو جائے. ولو اقر. اب یہاں سے خاتمہ ھذا الباب، خاتمۃ ھذا الباب کا ذکر ہو رہا ہے. صورت مسئلہ یہ ہے کہ لو اقر انہ شہد زورا، گواہوں نے گواہی دی. گواہی دینے کے بعد گواہ کہتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے فلاں کے حق میں جو گواہی دی یہ بالکل جھوٹی گواہی دی ہے. تو عزیز طلبہ ایسے یعنی اس کی جھوٹا ہونا خود اس کے اقرار سے ثابت ہو جائے تو ایسے شاہد زور کی سزا کیا ہونی چاہیے. تو اس میں رکھیں کہ یہ جو گواہی سے اس کا رجوع ہے یہ 3 طرح کا ہے. پہلی صورت تو رجوع کی یہ ہے کہ اس نے رجوع اس وجہ سے کیا ہو کہ یہ اپنی جھوٹ پر نادم ہو چکا ہو اور اب بطور توبہ کے اور بطور ندامت کے یہ اپنے گواہی سے رجوع کرے. تو فرماتے ہیں بالاجماع اس صورت میں نہ اس کی تشہیر کی جائے گی اور نہ تعزیر کی جائے گی، یعنی اس کی توبہ قبول کیا جائے گا اور اس کی ندامت پر جو ہے اس کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا بلکہ تعزیر وغیرہ کا فیصلہ نہیں ہوگا. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بغیر توبہ کے بغیر ندامت کے اپنے گواہی سے رجوع کرے کہ ہے چلو بھئی میں نے پھنسایا آپ کو یا نہیں، گواہی دی آپ کے حق میں، ناجائز گواہی دی، پھنسا دیا، پھر میرے ساتھ تو نہیں چڑھے گا. اگر اس قسم کی بات کی تو اس صورت میں بالاتفاق اس کو تعزیر دی جائے گی، سزا اس کو دی جائے گی. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس نے رجوع تو کر لیا لیکن نہ اس کے توبہ کا پتہ ہو اور نہ اس کے حد درمی کا پتہ ہے، بس ویسے خاموشی سے اس نے رجوع کر لیا کہ بھئی میں نے وہ گواہی جھوٹی دی ہے، میں اس پہ غلط ہو چکا ہوں. تو اب اس صورت میں اس کی تشہیر کی جائے گی یا تعزیر کی جائے گی. تو سزا تو اس کو ضرور ملنی ہے لیکن یہ سزا تعزیر کی صورت میں ہو یا تشہیر کی صورت میں ہو. تشہیر یہ ہے کہ اس کا منہ کالا کر کے اور اس کو اس کے خاندان میں، قبیلے میں، گاؤں میں، اور اگر بازاری ہے دکاندار ہے تو بازار میں اس کو گھمایا جائے اور اعلان کیا جائے کہ یہ شاہد زور ہے لہذا اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. اور تعزیر یہ ہے کہ اس کو قید میں رکھ کر جو ہے کچھ قید کی سزا دے دی جائے اور کچھ کوڑے وغیرہ لگا دیے جائیں. تو اس میں صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو جو ہے تعزیر لگائی جائے گی، 40 کوڑے لگائے جائیں گے. اور وہ فرماتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی کیا اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی قول ہے. امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مشہور قاضی تھے قاضی شریح حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے میں شاہد زور کی تشہیر کراتے تھے اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اسی پر اجماع بھی ہے. تو لہذا اس کی تشہیر کرائی جائے گی، تعزیر نہیں کرائی جائے گی. فتویٰ امام صاحب کے قول پر ہے. تو عزیز طلبہ آج کی اسی سبق کے ساتھ باب الشہادہ علی الشہادہ کا اختتام ہوا. آج کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اگر اصل گواہ وہ نیابت سے اور گواہی سے انکار کر دے تو اس سے فروع کی بھی گواہی باطل ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک مسئلہ پڑھا کہ اگر کوئی فروع گواہ کسی عورت کے بارے میں گواہی دے دے لیکن اس عورت کو جانتے نہ ہوں تو مدعی سے اس عورت کی تعین کے لیے مزید 2 گواہ طلب کرے گا قاضی. اور اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا کہ گواہی سے جو ہے پھر جائے اور کہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے یا غلطی کی تو اس کی تشہیر کی جائے گی یا تعزیر کی جائے گی. اس کے بارے میں ہم نے تفصیلاً پڑھا. آپ اس سبق کو خوب غور سے سنیں، یاد کریں، سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ ہمارا حامی و ناصر و آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.